بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ مہنگائی ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور اگر اسے کہا جائے کہ سیاسی مسئلہ بن گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، جس کے اوپر حکومتوں کی ایگزسٹنس ڈپینڈ کیا کرتی ہے۔ چینی چند آنے مہنگا ہونے سے ایوب خان حکومت کا فال ہوا تھا، اب چینی مہنگی ہو گئی ہے، اور اسی طرح فیول پرائسز بہت زیادہ، پیٹرول 300 سے اوپر، اور بجلی کے بہت سے بل، اور چاہے ہمیں پتہ لگے نا، اور بیسک وجہ اس میں کرنٹ پالیسی بھی ہے، جس طرح ہم نے سم اپ کی ہوئی چیزیں، اور ماضی کے بھی وہ ایکیومولیٹ ہوئی ہوئی چیزیں ہیں۔ پچھلے فائنینشیل ایئر کے اینڈ میں 2.6 کھرب کی صرف سرکولر ڈیٹ تھا، تو اس کو کیپ کرنے کے لیے میئر یہ لے رہے ہیں۔ اس کا کیا حل کیا جائے آگے، کیونکہ آئی ایم ایف نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے جو ریونیو کی پاٹ پوری ہے اسے مینٹین کرنا ہے، تو اس کے لیے اب آؤٹ آف دا باکس سولوشن کیا ہو کہ مہنگائی میں بھی کمی کی جا سکے کچھ، اور آئی ایم ایف کا جو ریکوائرمنٹ ہے ریونیو کی فسکل سائیڈ ہے وہ بھی لک آفٹر ہو جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری، تھوڑا سا بتائیں ہمیں کہ کیا ہو سکتا ہے آؤٹ آف دا باکس، اس کو کس طرح سوچا جا سکتا ہے؟ آپ نے لکھا آؤٹ آف دا باکس یہی ہوتا ہے نا کہ وہ چیزیں جو کہ پہلے آپ نہیں کر پائے تو وہ آپ کے لیے آؤٹ آف باکس ہوتی ہیں۔ مثلا ہم کیا نہیں کر پائے، ہم جو بجلی چوری ہے وہ ختم نہیں کر سکے، ہم ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں وہ درست نہیں کر سکے۔ ابھی بھی اگر 25,000 میگا واٹ سے اوپر آپ کی جنریشن چلی جائے تو آپ کا سارا سسٹم جو ہے وہ ٹرپ کر جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو میرٹ لسٹ کے مطابق جو جنریشن پلانٹس ہیں ان کو ایندھن فراہم نہیں کر پاتے، تو جو ان ایفیشینٹ پلانٹس ہیں ان کو بھی ہم ایندھن دیے جاتے ہیں، اور جو ایفیشینٹ ہیں ان کو بھی دیے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہم کنزیومر پہ لاس جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ ہم جو اپنے انڈیجنس ریسورسز ہیں ان سے بجلی نہیں بنا پا رہے، کوئلہ بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، گیس بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، آئل جو ہے وہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، تو جو ہمارے رینیویبل انرجی کے جو ہیں پروجیکٹ ان کو اس طریقے سے ہم اسٹریم لائن نہیں کر پائے۔ ہم جو آئی پی پیز ہیں، آئی پی پیز کے ساتھ ایک بامعنی نیگوشیشن نہیں کر پائے کہ وہ جو ڈینومینیشن کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کی ڈالرز میں ہے یا ان کا جو پروفٹ مارجن ہے اس کو رینیگوشیٹ کر لیں۔ ہم کوئی آلٹرنیٹیو وینیو تلاش نہیں کر پائے کہ یہ جو بجلی کے بلوں پہ ہم ٹیکسز انڈائریکٹ لے رہے ہیں یہ ہم کہیں اور سے لیں تاکہ وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہوں، جس کو دینا بنتے ہیں صرف وہی دے، بجائے اس کے کہ ہر کوئی جہاں پہ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی زد میں آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بل بھی جو ہے وہ زیادہ آ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے کہ ہم جو اپنی انرجی کنزرویشن ہے، جو کہ پچھلی کئی حکومتیں کوشش کر گئی کہ جی مارکیٹس کو ٹائم پہ کھولا جائے، ٹائم پہ بند کیا جائے، وہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو کنزمپشن ہے، کنزمپشن تھوڑی سی ریگولیٹ ہو جائے گی، اور وہ جو فلو آف ڈالرز جو باہر جاتا ہے پاکستان سے ایندھن حاصل کرنے کے لیے اس میں تھوڑی کمی آ جائے گی، وہاں پہ بیلنس آف پیمنٹ آپ کا امپروو کر جائے گا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں، یعنی وہ یہ کامن سینس کی باتیں ہیں، لیکن چونکہ یہ پاکستان میں اپلائی نہیں ہو سکیں تو لہٰذا یہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہوں گے کہ یہ وہ سولوشن ہے کہ جی جو کر لیں تو شاید ہم صارفین کو تھوڑا سا اس میں ریلیف دے سکیں۔ یا اور جو ایک آؤٹ آف باکس سولوشن ہے کہ جب تک ہمارا ریونیو نہیں بڑھتا کیا ہم اپنے اخراجات کم کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی جو برک اینڈ مارٹر ایکسپینڈیچرس ہیں پی ایس ڈی پی میں اور صوبائی ترقیاتی پروگراموں میں، کیا ان میں کوئی کمی لائی جا سکتی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کو بتا سکیں کہ جی ہم اپنا ریونیو ٹارگٹ تھوڑا کم کر رہے ہیں چونکہ ہمارے خرچے کم ہوں گے، اور وہ جو ریونیو ٹارگٹ کم کرنا ہے وہ ہم بجلی کے بلوں پہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہے، جی ایس ٹی ہے اور بہت سے ہیں، وہاں پہ کچھ رعایت دے سکیں۔ تو ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور یہی سارا کچھ آؤٹ آف باکس ہے کیونکہ یہ پاکستان میں بدقسمتی سے نہیں ہو پایا۔ یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، کیونکہ دیکھیں آپ آئی پی پیز کے ساتھ جو رانگ ایگریمنٹ ہے اس کی سب کو پتہ وجہ کیا ہے۔ رانگ ایگریمنٹ میں آپ اس لیے انکمبنٹ گورنمنٹ انٹر ہوتی ہے کہ اس میں کک بیکس ہوتی ہیں، مفاد ہوتا ہے کر کے۔ رانگ قسم کی بجلی اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ لانگ ٹرم میں پولیٹیکل مائلیج نہیں ملتی۔ تھرمل جو ہے وہ فٹافٹ کک سٹارٹ ہو جاتا ہے سال ڈیڑھ میں، اور اس کا بجلی جنریشن کیپیسٹی ہو جاتی ہے۔ جو
بڑے لوگ استعمال کر رہے ہیں 30% ان کو نہیں بل دیا جا رہا، یا جو لاسز ہیں وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل ہے، ایروڈ ہوتا ہے اگر اس کو کریں. جو لاسز ہیں، لائن لاسز ہیں، وہ آپ ٹرانسمیشن کی بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، نظر ہی نہیں آتی کہیں جنریشن. اس سے کیا آپ نے کیا جی؟ ٹرانسمیشن ہم نے امپروو کر دی، کیا ہوا؟ وہ پولیٹیکل سائیکل میں. تو باٹم لائن تو پھر کرپشن ہوئی نا. دیکھیے اسی کرپشن کا خاتمہ جو ہے یہی تو آؤٹ آف باکس سولوشن ہے. اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس جیسے معین حیدر قریشی ایک زمانے میں انہوں نے آ کے پاکستان کی معیشت کی پوری سمت جو ہے وہ تبدیل کر دی تھی اپنے انٹائرم پیریڈ میں. تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اگر وہ اس طرح کے میئرز لے لیتی ہے تو یہ جو شہروں میں اور دیہاتوں میں ہم احتجاج دیکھ رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، یہ کافی حد تک کام ڈاؤن ہو جائے گا. چونکہ ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے. البتہ ان کو یہ چیز ضرور ہرٹ کرتی ہے کہ ہم تو قربانیاں دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو بڑی مچھلی ہیں ان پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. تو آپ بڑی مچھلیوں پہ ہاتھ ڈالیں، عوام جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے اور وہ دے رہے ہوں گے. لیکن اس میں کچھ ریفارمز تو آ سکیں نا اس سیکٹر میں یا باقی سیکٹرز میں جو کہ اس وقت مس مینجمنٹ اور کرپشن کا شکار ہے. میں یہ جو بات پوچھ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب گورننس چل رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، جب آپ نے کوئی چینج انٹروڈیوس کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پولیٹیکل ہینڈل بڑا آٹوکریٹک کر کے، آج کل تو ہو سکتا ہے کیئر ٹیکر میں ہوا ہے. ڈو یو تھنک کہ جو کرنٹ مسائل ہیں ایک مینڈیٹ کے اور باقی، اس میں کرنٹ گورنمنٹ کے پاس اتنا اسٹرانگ پولیٹیکل ہینڈل ہے کہ وہ اس کو کر سکیں؟ ایک بات تو یہ ہے، آپ کر لیں پھر اگلی دوسری میں بات. دیکھیے اگر آپ یہ ہینڈل یہ لیوریج استعمال نہیں کریں گے، یہ پولیٹیکل ول کی بات ہے، یہ پولیٹیکل ہینڈلنگ کی بات نہیں ہے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اگلا IMF پروگرام اور جو دوست ممالک ہیں ان پہ ڈپینڈنسی اس کو خدا حافظ کہہ لیجئے. اب آپ کے دوست ممالک انکلوڈنگ چائنا وہ بھی آپ کو اب یہ مشورے دے رہے ہیں کہ جی IMF جو ہے اس پروگرام میں رہنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اپنی ان ایفیشنسیز کو دور کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اپنے لاسز کو کنٹرول کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو آپ کے پاس دو ہی سورسز ہیں نا فائنانشلی سروائیو کرنے کے، یا آپ IMF سے اور مغربی طاقتوں سے ادھار لے لیں، یا آپ اپنے جو ٹریڈیشنل دوست ہیں سعودی عربیہ ہے، چائنا ہے، UAE ہے، قطر ہے، ان سے ادھار لے لیں. اور جب دونوں آپ کو مل کے ایک ہی بات کہہ رہے ہوں کہ جی اپنا گھر کو سنبھالیے، ہاؤسنگ آرڈر کریں، تو پھر وہاں پہ پولیٹیکل ہینڈلنگ ہونا یا نہ ہونا جو ہے وہ بے معنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ضروری ہے. تو یہ نہیں کہ میری چوائس ہے کہ میں استعمال کروں یا نہ کروں، کوئی بھی ہو اس کے لیے اب یہ پری ریکویزٹ بن گیا ہے کہ وہ ہاؤسنگ آرڈر لے کے آئے تاکہ یہ معیشت کا پہیہ آگے چل سکے. ویسے جو IMF کا کہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کے سوچنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، جب مل کے سوچتے ہیں تو کئی دفعہ زیادہ کلیئرٹی آتی ہے. IMF نے جو بات کی ہے میرا اس پہ بڑا ڈفرینس. IMF نے نہیں کہا کہ بل کم کریں نہ کریں. وہ میں نے ایک چھوٹی سی ریلز جو چلتی ہیں نا فیس بک وغیرہ پہ، تو وہ میں MD کی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا وی ہیو سیڈ 2 things. ان کا ٹیکس لگائیں، امیروں پہ ٹیکس لگائیں، غریبوں پہ لگائیں اور غریب کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں. اس کا مطلب ہے کہ جو سوشل آپ کا جو سیٹ اپ ہے اس کو ٹاپسی ٹروی کریں. تو یہ وہ آپ سے ملتی جلتی. ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ کے پاس اس وقت اتنی کیپیسٹی، پتہ نہیں لفظ کیا ہونا چاہیے. میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو اس سے ڈائر سرکمسٹانسز تو پھر آپ کا آگے چلنا مشکل ہو جائے گا. یعنی آپ نہیں کریں گے، آپ طبقہ اشرافیہ جو ہے اس کی مراد اور جو ٹیکس اویڈرز ہیں اور جو ان ایفیشنسیز ہیں اور جو سسٹم کی کرپشن ہے اور سسٹم کی جو باقی انکمپیٹنسی ہے، اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگ احتجاج کرتے رہیں گے، جو آپ کا سوسائٹل فیبرک ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو اگلے جو IMF پروگرام ہے اس کو نیگوشیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. وہاں پہ اس سے بھی کڑی شرائط آ رہی ہوں گی. اگر آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ جب آپ چائنا یا سعودی عربیہ کے پاس جائیں گے بیل آؤٹ کے لیے تو وہ آپ کو یہی چیزیں یاد کرائیں گے کہ جی پہلے آپ یہ چیزیں کر لیں تو ہم تو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. جیسے جنیوا پلیجز 9 مہینے تک رکی رہیں، جنوری میں ہوئی لیکن ابھی تک وہ نہیں ملی. پروجیکٹ نہیں بنائے. ہاں تو پہلے انہوں نے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ IMF کی امبریلا میں آئیں تو پھر ملیں گی، اور IMF کی امبریلا میں آنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرنا ضروری تھی. تو یہ اب میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ چوائس نہیں،
گورنمنٹ کی کیپیسٹی نہیں، یہ گورنمنٹ کے لیے پری ریکویزٹ ہے گوئنگ فارورڈ. یہ چیزیں کو ان چیزوں کو ہمیں درست کرنا ہوگا، تبھی ہمارا آگے اکنامک سروائیول ہے، ورنہ مشکل. آئی پی پیز کے ساتھ جو نیگوسیشن شروع ہوئی، اب شاید میں غلط نہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا جب سٹارٹ ہوا تو 2-3 پوائنٹ تھے کہ ایک تو جو اپ فرنٹ ٹیرف ہوتا ہے نا، اس کو وہی اسٹریگر کرنے والی ہے، اس کو وہ اسٹریگر کیا جائے کرنے کے لیے، خاص طور پہ کیپیسٹی والے کو کسی طرح سے، اور دوسرا ری نیگوشیٹ کیا جائے اس کے بیس پہ، کیونکہ جو 94 والی پالیسی میں اس میں 6.5 سینٹ تھا پر کلو واٹ آور، اور فیول کی جو ہے گورنمنٹ کے اوپر تو وہ ایفیشنسی والی آپ نے بات، تو وہ نیگوشیٹ ہو کے امپلیمنٹ نہیں ہوا. اور جن صاحب نے وہ کیا تھا، میرے بھی جاننے والے ہیں، آپ کے بھی، وہ وزیر ہیں محمد علی صاحب. دیکھیے یہ پچھلی حکومت جو تھی حماد اظہر کے زمانے میں کوئی 1-2 پلانٹس جو تھے یہ ان پہ نیگوشیٹ بھی ہوا. اس پہ جو ڈالر کی پرائز تھی وہ بھی کیپ ہو گئی کہ جی ڈالر کی قیمت جو ہے فار دس پرٹیکولر پرپز یہ کنسیڈر ہوگی اوپن مارکیٹ میں یا انٹر بینک میں کوئی بھی ہو، ہماری جو ہے وہ یہ کنسیڈر ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو تھی اس زمانے میں کچھ ہوئیں. اس کے بعد ایشو آیا، اور یہ 1994 والے کچھ پلانٹس کی تھی. پلانٹس آپ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ پلانٹس کہتے ہیں جی ہمارے ایریاز واپس کر دیں، جو ہم نے پلانٹس کی ادائیگیاں کرنی ہیں جو کہ بجلی کے بلوں کی ادائیگیوں سے منسلک ہیں، تو پلانٹس کہتے ہیں کہ جی ہماری ادائیگیاں دے دیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہیں. یعنی پلانٹس کے لیے ہم ایک بیڈ ڈیٹر ہیں، کریڈیٹر ہیں، کہ وہ لونی ہے کہ ہم نے ادھار لیا، اب ہم واپس نہیں کر رہے. تو جب آپ کا ادھار پھنس جاتا ہے کہیں، تو آپ مراد بھی دے رہے ہوتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی کچھ نہ کچھ پیسے تو نکلیں. تو اب پلانٹس آپ سے یہ نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے ایریاز جو ہیں ان میں سے کچھ پے کریں اپ فرنٹ، تاکہ ہم آپ سے آگے کی بات کریں. چائنیز آپ کے ساتھ نیگوشیشن کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن چائنیز کہتے ہیں کہ یہی نیگوشیشن آپ اپنے پاکستانی پلانٹس کے ساتھ بھی کریں. ہمارے بھی تو پاکستان میں کچھ گروپس ہیں جنہوں نے کہ آئی پی پیز لگائے ہیں جوائنٹ وینچر میں، تو اگر ہم، اور ان کو بھی ہم نے ڈالرز میں پروفٹ کی بات کی ہے، ڈالرز میں ہم نے ریٹرن کی بات کی ہے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کی، تو وہ کہتے ہیں جی آپ پہلے اپنے پاکستان اوریجن جو آئی پی پیز ہے پہلے ان کے ساتھ یہ نیگوشیشن کر لیں اور پھر آپ ہمارے پاس آئیے. تو ظاہر ہے کہ اب کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو مشکل ہو جائے گی. یہ جو پلانٹس ہیں ان کے 3 قسم کے آئی پی پیز ہیں. ایک تو 94 والے 25 یا 30 سال کے بعد وہ ہوتا ہے کہ آپ بلڈ کرتے ہیں، رن کرتے ہیں، اور پھر حکومت کا ہو جاتا ہے، پبلک گورنمنٹ کا ہو جاتا ہے، اور وہ مینجمنٹ چلی جاتی ہے. تو ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کا تو پتہ نہیں کیا مطلب ہے، کیونکہ ہب کو جو ہے اس کا تو لائف سائیکل ایک ختم ہوا. نیا تو وہ تو نئے پلانٹ کی طرح آپ نیگوشیٹ کرے گا نا. آپ اگر اسے نہیں دیتے تو ان کو نقصان ہوگا، وہ تو کسی بھی اوپر کریں گے. اگر اس کے ساتھ نیگوشیٹ کیا تو پھر تو اٹس نتھنگ. اس کے بعد دوسرے آئی پی پیز وہ تھے جو اس کے بعد لگے پاکستانی یا ڈیفرنٹ پالیسی کے تحت. وہ 94 والی پالیسی کو ہی آگے کر دیا، اس میں چینج نہیں ہوا، کہتے تھے نئی پالیسی. تیسرے وہ ہیں جو سی پیک کے ساتھ لگائے گئے، سائی وال والا اور جو 2-3-4 پلانٹ ہیں کرنے کے لیے. تو یہ جو نیگوسیشن شروع ہوئی تھی محمد علی صاحب والی جو گروپ بنا تھا اس کا، اس وقت ایس سی سی پی کے چیئرمین شپ تھے، یہ چھوڑ گئے تھے. ان کا مقصد وہ ہاپکو والے نہیں تھے، وہ یہ والے بعد والے تھے جن میں نام نہیں لینا چاہتا. ایک پارٹی کے بڑے کلوز ٹائکون ہیں، سمجھے گئے ہوں گے آپ، جن کو پہلی دفعہ 500 ارب روپے نکال کے ان کو دیے گئے تھے اور وہ کرنے کے لیے. تو یہ تو پولیٹیکل مسئلہ ہے ونس اگین، اور وہ پولیٹیکل سیگمنٹ جو سوسائٹی کی ہے وہ کرنٹ گورنمنٹ کو بھی سیٹ اپ. دیکھیں آپ کے پاس 2 مثالیں تو موجود ہیں نا. پہلے ڈار صاحب اپنی پچھلی جو حکومت تھی اس میں انہوں نے یہ انرجی سیکٹر ڈیٹ کا جیسے تیسے بھی تھا، انہوں نے 500 ارب جو تھا وہ پاور ہولڈنگ پاکستان لمیٹڈ جو کمپنی تھی وہ بنا کے اس میں پارک کر دیا تھا. حماد اظہر صاحب کا بھی آپ کے پاس ماڈل جو ہے وہ موجود ہے. 2 ماڈل تو آپ کے پاس موجود ہیں، ان میں جو بھی سکم ہے ان کو ختم کریں، اور آگے پیسہ بھی ڈیٹ ہی ہے، وہ ڈیٹ ہے، وہ ظاہر ہے اس پہ ہم انٹرسٹ دے رہے ہیں. وہ سارے پیسے پہ میں اور آپ کمپنی وہی نا، وہ ہماری جیب سے، تو میں اور آپ اس پہ 24% تو بالکل ہم دے رہے ہیں. لیکن اب وہی اسی سے سیکھیں اور آپ آگے چلیں. الٹیمیٹلی آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑے. فائنل بات کرتے ہیں، یہ تو پرانا ہو گیا، پارک ہوا. اصل مسئلہ ہوتا ہے ایکرول کا. آج کا جو ایکرول ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کنکریٹ کیا کیا جائے کہ جو اس پہ ٹیکس ہے وہ فزیکل میئر سے الگ سے ریز کیا جائے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں آپ اپنے بل کو دیکھ لیں، اس میں 3 طرح کے کمپوننٹ ہیں نا. ایک کمپوننٹ جو ہے وہ 30% کے قریب ہے جو کہ پیورلی
انیفیشنسیز ہیں سسٹم کی, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز. کوئی 30% کے قریب آپ کا بل ہے جو پیورلی ٹیکسز ہیں, بالکل, اور انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, چارجز, سپر سر چارج, اس کے اوپر سر چارج. 30% بل جو ہے وہ آپ کا فیول کی کاسٹ ہے, جس میں کہ آپ کے یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بھی آ جاتی ہے, جس میں آپ کے یہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز وغیرہ یہ بھی انکارپوریٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان میں سب سے پہلے جو کس کو حل کیا جا سکتا ہے وہ ٹی اینڈ ڈی لاسز کو آپ پکڑ کے اس کو امپروو کرنا شروع کر دیں. دوسرے نمبر پہ آلٹرنیٹیو ریونیو کے ذرائع دیکھتے ہوئے آپ جو اس پہ ٹیکسز کا بوجھ ہے یہ کم کرنا شروع کریں, اور اس کے ساتھ پھر آپ جو فیول ایفیشنسی ہے اور جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں اور جو آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیشن ہے اور جو مہنگا فیول جو ہے وہ کسی انیفیشینٹ پاور پلانٹ کو دینا, ان چیزوں کو ایڈریس کریں. تو یہ 3 چیزوں کو سائملٹینیسلی 3 مختلف طریقوں سے ایڈریس کرنا ہوگا. تو ہوپ فلی آپ اس قابل ہوں گے کہ اگر آپ 6 مہینے لگا لیں تو یہ جو ایک سسٹینیبل ہو جائے, ورنہ تو یہ روپیہ گرتا چلا جا رہا ہے. اور یہ اس دفعہ کی جو ریکمنڈیشن نیپرا کو جاری ہوں گی سپٹمبر کے مہینے میں وہ 7.5 روپے پر یونٹ ہے. اکتوبر کے مہینے میں جو ریکمنڈیشن جاری ہوں گی وہ ہر 2 مہینے بعد آپ کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, تو اس میں فیول کی قیمت جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو رہی ہوگی. تو یہ تو ایک لامتناہی سلسلہ بن جائے گا اور سول انریسٹ ہو جائے گا. تو ہمیں اس کو روکنا ہوگا, اور اس کو روکنے کے لیے یہی آؤٹ آف باکس سولوشن جو کہ کامن سینس ہے اس کو استعمال کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ فار دا بینیفٹ آف ایٹ لیسٹ پالیسی میکرز ہمیں یہ بڑا ریگولرلی ہفتے میں 1-2 دفعہ یہ کرنا چاہیے پروگرام اس کے اوپر ڈفرینٹ اینگل میں, تاکہ ریکمنڈیشنز بھی پہنچیں اور خود بھی ہم زیادہ زیرو ان اس کے اوپر ہو کے کر سکیں. باٹم لائن یہ ہے کہ اب اس وقت یہ فیول یا الیکٹریسٹی انرجی کا مسئلہ نہیں, یہ اکنامک مسئلہ ہو گیا ہے. 24% انٹرسٹ آپ نے اگر پورا کرنا ہے ہولڈنگ کا, وہ ہماری جیب میں سے نکلنا ہے سب کے لوگوں کے کرنے کے لیے. اگر کسی نے ورکنگ کیپٹل لینا ہے تو 24 اور 3-4% اس کے اوپر اسپریڈ بینک کا یہ وہ کائبر شائبہ وہ جو ہوتا ہے انشورنس کاسٹ 27-30% کے اوپر کوئی بزنس کوئی بتائے جو 30% انٹرسٹ پہ ورکنگ کیپٹل پہ ورکیبل ہو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو بلز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیپٹیو پاور ہے وہ بھی کام نہیں کر سکے گی, کیونکہ لوگوں کو میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو جنہوں نے 20 میگا واٹ لگائی ہے, 5 ادھر 5 ادھر 5 مختلف جگہ پہ فیسلٹی ہے, وابڈا کو دے دیتے ہیں اور وابڈا سے لے کے پھر اب مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ کیپٹیو کا جو ہے وہ سلائس واپ ڈالے کاٹ رہے ہیں پیک میں ڈال کے اس کو, کیونکہ لوگ سارے کیپٹیو پہ چلے جائیں گے اور بجلی ساری کیپیسٹی پیمنٹ میں. تو یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ سوائے پینفل کر, اور اگر ایک بات اور سوچ لیں کوئی معجزہ ہو جائے اور پاکستان 6% پہ گرو کرنا شروع ہو جائے, $300 ارب کی اکانومی جو ہے 6% پہ اگر گرو کرے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. لیکن یہ جو پٹ فال ہے یہ تو 18 بہت بڑی ہے, یہ پھر بھی ٹینیبل نہیں ہے. یہ چیز جو ہے وہ لے ڈوبے گی. یہ لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے اس وقت, ایک طرح سے پاکستان کی ایگزسٹنس اس کے اوپر آ گئی. آئی ہوپ کہ جو پالیسی ہم تو لے مین ہے, ایکسپرٹ سے ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہماری اپنی تھنکنگ بجائے ویلاگ کرنے کے وہ تھوڑی سی پالش ہو کے لوگوں کے سامنے جائے, لیکن پالیسی میکرز پہ کو اس کے اوپر ورک شاپ کرنی چاہیے. دے شوڈ کم اپ وتھ سم سولوشن. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.